ہندوستان میں انتہا پسند ہندوؤں کے ہاتھوں مسلمانوں کی بابری مسجد کو مسمار کیے جانے کی برسی ہے۔ اسی مناسبت سے ہندوستان کے مختلف شہروں میں سیکورٹی کو ہائی الرٹ کیا گیا۔ ہندوستان کے میڈیا ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ آج بابری مسجد انہدام کی 32ویں برسی کے موقع پر یو پی کے ایودھیا، سنبھل، متھرا سمیت کئی اضلاع میں ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ اودھ کے حاکم میر باقی اصفہانی نے 1528 عیسوی میں بابری مسجد تعمیر کروائی تھی۔ یہ دور شہنشاہ بابر کا تھا۔ ہندو انتہا پسند تنظیموں نے بابری مسجد کو سب سے پہلے 27 مارچ 1932 عیسوی کو گو کشی کے نام پر نشانہ بنایا تھا۔ پھر اس کے 60 سال بعد 6 دسمبر 1992 کو کارسیوکوں نے بابری مسجد کو منہدم کر دیا۔ گزشتہ 32 سال سے ہر برس 6 دسمبر کو رام جنم بھومی کی حامی تنظیمیں شوریہ دیوس اور مسلم تنظیمیں یوم سیاہ کے طور پر مناتی آ رہی ہیں۔ اسی سال بابری مسجد کے مقام پر رام مندر کی تعمیر مکمل ہوئی اور پی ایم مودی نے اس کا افتتاح کیا۔ ملزمین کو سی بی آئی عدالت نے بری کر دیا۔ سپریم کورٹ نے 9 نومبر 2019 کو ایودھیا میں 1949 میں مسجد میں مورتیاں رکھے جانے اور مسجد کے انہدام کو غیر قانونی فعل قرار دیا تھا۔ اس معاملے میں ملزم ایل کے اڈوانی، مرلی منوہر جوشی، اوما بھارتی، کلیان سنگھ سمیت تمام 32 ملزمان کو عدالت نے یہ کہتے ہوئے بری کر دیا کہ ان کے خلاف ثبوت ناکافی ہیں۔ اپنے فیصلے میں سپریم کورٹ نے اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ بابری مسجد کسی مندر کو منہدم کر کے نہیں بنائی گئی۔ عدالت کے اس تبصرے سے ایک ایسا جھوٹ کا پردہ فاش ہو گیا جس کو ہندو تنظیموں نے خوب پھیلایا۔ مسلمانوں کے بارے میں نفرت پیدا کی گئی اور فرقہ پرستوں کی ایک جارح اور شدت پسند فوج تیار کر دی گئی۔ واضح رہے کہ ممبئی فسادات کی تحقیقات کرنے والے بامبے ہائی کورٹ کے جسٹس بی این سری کرشنا کمیشن نے بھی مسجد میں 1949 میں مورتیاں رکھنے اور 1992 میں مسجد کے انہدام کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے بی جے پی لیڈر ایل کے اڈوانی کی رتھ یاترا کو بھی مسجد کے انہدام کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا تھا، لیکن کمیشن کی سفارشات کے باوجود قصورواروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ پھر ایسا یقین دلایا گیا تھا کہ بابری مسجد کے بعد ملک کی کسی دیگر مسلم عبادت گاہ پر دعویٰ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ پہلے ہی سے 1991 میں ایک فیصلہ دے چکی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ 1947 سے عبادت گاہوں کی مذہبی نوعیت کو برقرار رکھنا چاہیے، لیکن بابری مسجد کے بعد بھی مسلم عبادت گاہوں، بزرگان دین کے مزاروں پر ہندو تنظیموں کے دعویٰ کرنے کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ اس میں وارانسی کی گیان واپی مسجد، متھرا کی شاہی عیدگاہ، سنبھل کی شاہی جامع مسجد، بدایوں کی تاریخی جامع مسجد، اجمیر کی مشہور خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ، دہلی کی تاریخی جامع مسجد شامل ہے۔ متھرا میں بھی بابری مسجد انہدام کی برسی کے حوالے سے الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ شاہی عیدگاہ مسجد کے اطراف کے علاقوں میں سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ دوسری جانب شاہی عیدگاہ مسجد کی سیکورٹی کے حوالے سے بھی احتیاط برتی جا رہی ہے۔ حماس نے غزہ کے انتظامی امور سنبھالنے کے لیے عوامی کمیٹی کے قیام کی تجویز سے اتفاق کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس نے اعلان کیا ہے کہ اس نے صہیونی حکومت کی جارحیت رکنے کے بعد غزہ کے انتظامی معاملات کو سنبھالنے کے لیے ایک عوامی کمیٹی تشکیل دینے کی مصر کی تجویز سے اتفاق کر لیا ہے۔ حماس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ حماس کے وفد نے عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین کے رہنماؤں سے بھی ملاقات کی، جس کے دوران دونوں فریقوں نے غزہ اور غرب اردن کی تازہ ترین سیاسی اور جنگی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ حماس نے مزید کہا کہ تنظیم کے وفد نے قاہرہ میں ممتاز فلسطینی قوم پرستوں سے بھی ملاقات کی ہے، انہیں فتح رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتوں کے نتائج اور تفصیلات اور مصر کی تجویز پر تحریک کے موقف سے آگاہ کیا۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے کہا ہے کہ استقامت نے اپنی توانائی اور صلاحیتوں کے بلبوتے پر اللہ کے فضل و کرم سے صہیونی حکومت پر فتح حاصل کی اور مستقبل میں مزید درخشاں ہوگی۔ حزب اللہ کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ صہیونی حکومت جارحانہ حملوں کے ذریعے استقامت کو ختم کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔
انہوں نے کہا کہ 3 بنیادی عوامل نے ہمیں اس جنگ میں فتح حاصل کرنے میں مدد دی۔ سب سے پہلے میدان میں شہادت کے متلاشی مزاحمتی مجاہدین کی موجودگی اور ان کی ثابت قدمی، دوسرے شہیدوں کا خون جن کی قیادت سے سید حسن نصر اللہ نے کی، جنہوں نے مجاہدین کو ثابت قدم رکھنے کی ترغیب دی، تیسرے استقامت کے بنیادی ڈھانچے کی بحالی کی صلاحیت جس کی وجہ سے دشمن کے خلاف مناسب انداز میں کارروائی ممکن ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم لبنان کے خلاف صہیونی حکومت کی جارحیت کو روکنے کے معاہدے پر متفق ہیں جو سلامتی کونسل کی قرارداد 1701 پر عمل درآمد کا ایک طریقہ کار ہے۔ یہ معاہدہ کوئی نیا معاہدہ نہیں ہے۔ قرارداد 1701 میں جن فیصلوں کا ذکر کیا گیا ہے ان پر عمل درآمد کے لیے مخصوص طریقہ کار موجود ہے، جس میں ایک مقررہ مدت کے اندر لبنان کی سرحدوں پر امن کی بحالی بھی شامل ہے۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ اسرائیل نے اب تک 60 سے زیادہ بار جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور ہم لبنانی حکومت اور جنگ بندی مانیٹرنگ کمیٹی کو اس کی خلاف ورزیوں کی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ لبنان میں حزب اللہ کے داخلی تعلقات اور لبنانی فوج کے ساتھ اس کے تعلقات کا اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے لبنانی پناہ گزینوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کی قربانیوں اور سخاوت کو سراہتے ہیں۔ ہم ان تمام لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے لبنان کے اندر پناہ گزینوں کی میزبانی کی۔ نقل مکانی کے معاملے میں مشکلات کے باوجود ہم نے رضاکار کمیٹیوں کے ذریعے اپنی مدد کی پیشکش کی ہے۔ بے گھر افراد کو پناہ دینے اور تعمیر نو کا مرحلہ سید حسن نصر اللہ کا وعدہ ہے اور ہم اس پر عمل کریں گے کیونکہ ہمارا نعرہ وعدے کی پاسداری ہے۔ شامی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ میدان جنگ میں ہماری پوزیشن مضبوط ہے۔ سانا نیوز ایجنسی کے مطابق شامی فوج نے حما کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر کارروائی شروع کی ہے۔ شامی فوج نے کہا ہے کہ جب تک حما سے تکفیریوں کا صفایا نہیں ہوتا اس وقت تک ہمارا آپریشن جاری رہے گا۔ اس سے قبل شامی وزیر دفاع نے کہا تھا کہ میدان جنگ میں ہماری پوزیشن مضبوط ہے۔ وزیر دفاع کے مطابق تکفیری دہشت گرد موجودہ صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے میڈیا کا سہارا لے رہے ہیں اور شامی مسلح افواج کے خلاف غلط معلومات پھیلانے کی مہم چلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شام میں شہریوں اور فوجی اہلکاروں پر زور دیا گیا ہے کہ تکفیری دہشت گردوں کے اوجھے ہتھ کنڈوں سے ہوشیار رہیں۔ پاکستان نے شام کے حالات پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے اس ملک کی عرضی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کے تحفظ کے لیے عالمی سطح پر کوشش کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ شام کے واقعات سے دہشت گردوں کو فروغ ملے گا۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے اسلام آباد میں اپنی ہفتہ وار پریس کانفرنس میں شام میں ہونے والی تبدیلیوں پر کہا کہ اسلام آباد کو شام میں ہونے والی تازہ تبدیلیوں پر گہری تشویش ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ شام کی موجودہ صورتحال خطے میں عدم استحکام اور دہشت گرد گروہوں کی حوصلہ افزائی کا باعث ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے شام میں امن و سلامتی کے فروغ کو خطے کے استحکام کے لیے اہم قرار دیا اور کہا کہ پاکستان کشیدگی میں کمی، شام کی وحدت، خود مختاری اور ارضی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے بین الاقوامی کوششوں کا خواہاں ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان کی مختلف سیاسی و مذہبی جماعتوں نے بھی شام کے خلاف دہشت گردوں کے حملوں کی مذمت کی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی شام کے حالات پر مذاکرات کے لیے عراق پہنچ گئے ہیں اور آخر میں یہ خبر کہ ہندوستان کی لوک سبھا میں شدید ہنگامہ جاری رہنے کے بعد کارروائی کو پیر تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ ہندوستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق استحقاق کی خلاف ورزی کے نوٹس کے باوجود بی جے پی کے نشیکانت دوبے کو آج لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی اور امریکی تاجر جارج سوروس کے خلاف ان کے ریمارکس پر بولنے کی اجازت دی گئی، جس کے نتیجے میں کافی شور غل ہوا، جس کے بعد ایوان کی کارروائی پیر کی صبح 11 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔